آج ہم بات کریں گے لاہور میں بسنت کے بارے میں۔ تو لاہوریوں ہو جاؤ تیار، حکومت نے آپ کے لیے خوشخبری دے دی ہے کہ لاہور کو سجاوٹ کے لیے اور اس کے بناؤ سنگار کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بسنت کے لیے 91 کروڑ روپے کا مبینہ طور پہ حکومتی ذرائع کے مطابق کوٹا جاری کر دیا ہے۔ 91 کروڑ روپے کی لاگت کہاں آئے گی اور یہ اخراجات کہاں کیے جائیں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں تو لاہور کی ثقافت کا کہ 18 سال بعد لاہور کو دوبارہ سے سجایا جائے گا اور بسنت کی آمد ہے اور لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ لاہوری بہت ہی زندہ دل قوم ہے اور یہ بسنت کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ تو حکومت نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور کے بناؤ سنگار کا ایک عزم باندھ لیا کہ اس کو سجاوٹ کی جائے گی اور اس کے بعد اس کی ایک بڑی کمال قسم کی افتتاحی تقریب کی جائے گی جس کے اندر سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ اس پر آئیں گی اور آ کے اس کی باقاعدہ طور پہ ایک افتتاحی تقریب کریں گی اور اس کے بعد اس کی اجازت مل جائے گی 6 سے لے کے 8 تاریخ تک بسنت منانے کا۔ لاہور کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے جس کے اندر 91 کروڑ روپے لگیں گے۔ جی ہاں، 91 کروڑ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کے اندر بہت سی مختلف چیزیں ہیں کیونکہ بہت ہی کنٹرولڈ اور کہہ لیں کہ بڑی سیکیورٹیز کے اندر ہائی لائٹ کے اندر اس بسنت کو منانے کا حکم ہے اور بہت ہی سخت نوٹیفیکیشنز ہیں اور ان لوگوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا جو اس کی خرید و فروخت کریں گے اور اس کے بعد جو لوگ خلاف ورزی کریں گے ان کے اوپر سخت کارروائی بھی کی جائے گی۔ جی ہاں، اس دوران آپ کو اپنے پرسنل جو بائکس وغیرہ ہوں گی اس کو خاص طور پہ پابندی لگائی جائے گی کہ آپ اس میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ آپ کو سیفٹی راڈز دیے جائیں گے، ہیلمٹس کی سخت پابندی ہوگی، آپ کو راڈز لگائے جائیں گے تاکہ آپ کسی بھی قسم کی ڈور سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ اور اس کے بعد مختلف مقامات پہ سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے، سیکیورٹی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا جائے گا، وارڈنز اور پولیس کی بھاری نفری ہوگی جو آپ کی حفاظت کا کام سر انجام دے رہی ہوگی۔ رینجرز کے بھی امکانات ہیں کہ وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں گے اور اس کے بعد جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہے اس کو مفت کر دیا جائے گا کہ آپ کو کہیں پر بھی 3 دن سفر کرنا ہے تو اس کے آپ سے پیسے نہیں لیے جائیں گے اور آپ کو آپ کے مقام پر محفوظ طریقے سے پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس کے اندر جو سیفٹی میجرمنٹس ہیں اس کے اندر تیز دھار جتنی بھی ڈورز ہیں اس پر سخت پابندی ہے، خاص طور پہ وہ جو میٹل وائر ہوتی ہے جو ڈور پہ لگائی جاتی ہے یا شیشہ لگایا جاتا ہے اس پہ سخت پابندی ہوگی، وہ استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی اور جن لوگوں کو رجسٹرڈ کیا جائے گا ان کے علاوہ کسی سے بھی آپ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے کیونکہ حکومت ان کو ایک کیو آر دے گی اور جس کو سکین کر کے آپ ان سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امکان یہ ہے کہ جو اس کی افتتاحی تقریب ہوگی وہ اس کے امکانات یہ ہے کہ اس کو شاہی قلعے میں جناب منایا جائے گا اور وہاں پر باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کی اجازت صرف 3 دن کے لیے اور یاد رہے کہ یہ اجازت صرف اور صرف لاہور میں، لاہور کے باہر کے جتنے بھی اضلاع ہیں یا اس کے گرد و نواح کے وہاں ہرگز اجازت نہیں ہوگی کہ آپ وہاں پر پتنگ بازی کریں۔ اور لاہوریوں کی تو ویسے بڑی جان ہوتی ہے، جب آج سے 18 سال پہلے بسنت منائی جاتی تھی تو چھتوں کو سجایا جاتا تھا، وہاں پر ایک میوزک چل رہا ہوتا تھا، یہ لوگ ناچ گانے کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے گڈیاں اڑایا کرتے تھے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی کہ آپ اس چیز کو واپس نہ لائیں کیونکہ اس سے متعلق بہت سے حادثات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ ابھی حال ہی میں فیصل آباد کے اندر ایک بہت ہی بڑا کیس ہوا جس کے اندر ایک جوان لڑکے کو اپنی جان سے جانا پڑا، اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی۔ اس طرح کے بیشتر واقعات ہمیں سامنے آتے ہیں۔ ان چیزوں کو بچانے کے لیے، ان چیزوں کی بہتری کے لیے اور ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے حکومت نے ایک بہت بڑا کوٹا نکالا ہے جس کے اندر تمام تر حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے اور جتنے بھی لوگ اس تہوار کو منائیں گے ان کو بھی خاص طور پہ تائید کی جائے گی کہ حکومت نے جو ایس او پیز نکالی ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے وہ ان دائروں کے اندر رہ کے اپنے اس تہوار کو منائے اور اس کے علاوہ آپ کو اس کی خلاف ورزی کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کی حفاظت کے لیے میڈیکل کیمپس لگائے جائیں گے جہاں پر ناخوشگوار واقع ہونے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں گی، بر وقت آپ کا علاج ممکن بنایا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کے سیفٹی میجرمنٹس کو دیکھتے ہوئے پولیس کی بھاری نفری ہوگی، رینجرز موجود ہوں گے اور موبائلز اور مختلف گشت چل رہے ہوں گے جو کہ مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے کہ کہیں پر کسی کے ساتھ کچھ بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ شہر لاہور کو ایک دفعہ پھر رنگین لائٹوں سے سجایا جائے گا جس کے اندر خاص طور پہ سفید اور سبز رنگ کی روشنی کو زیادہ ترجیح دی جائے گی کیونکہ اس کا جو مشابہت ہے ہمارے پرچم سے ہے۔ سفید رنگ ہماری اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے اور سبز رنگ ہم مسلمانوں کا سبز ہلالی پرچم کا ایک اہم جز ہے۔ پنجاب حکومت نے اس کی تیاری بڑے زور و شور سے شروع کر دی اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے مبینہ ذرائع کے مطابق 91 کروڑ روپے کی لاگت کے بعد اس تہوار کو بڑی خوبصورتی سے سجایا جائے گا جس کو مختلف طریقوں سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور جو لوگ اس تہوار کے منتظر ہیں وہ اس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور وہ بہت خوش بھی ہیں۔ لیکن یہ جو انیشیٹو ہے مریم نواز صاحبہ کا یا پنجاب
हुकूमत का यही बड़ा बेहतरीन है कि लाहौर के अंदर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जितने भी सेफ्टी तजावीज़ हो सकती हैं इसकी वो मुमकिन बनाई जाए और बड़ी इफ्तिताई तकरीब के साथ इसको मुनक़्क़द करके इसका आगाज़ किया जाए और उसके बाद लोगों के फलाह बहबूद के लिए उनको फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाए और लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी और आसानी और उनकी उसकी हिफाजत के लिए उनको सेफ्टी रॉड्स, हेलमेट्स और वो दस्ताने दिए जाएं जिस पे डोर काम नहीं करती और तमाम तर ऐसी डोर और गुडियां जो नुकसानदेह हैं जिसके अंदर खास तौर पे मेटल वायर्स और शीशा लगी तेज धार डोरें उनको सख्ती से बंद कर दिया गया है और तायद की गई है कि जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो भारी जुर्माना भी भरेगा और उसको कैद भी होगी। तो ये सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ 6, 7, 8 को बसंत लाहौर में बनाने के इम्कानात है। आप कितने एक्साइटेड हैं और आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।